یہ بہت اہم سوال ہے جس کا جواب تقریر کے دوران آ چکا ہے۔ کسی بھی ایسے شخص کو نہیں سننا چاہیے جس کے پاس ڈگری نہ ہو اور جو عالم نہ ہو۔ یہاں پر دو چیزیں ہیں، اس بات کو سمجھ لیں۔ ایک چیز ہے ڈگری اور ایک چیز ہے کسی کا عالم ہونا۔ عالم ہونے کے لیے ڈگری شرط نہیں، عالم ہونے کے لیے ڈگری شرط نہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کوئی عالم ایسا ہو جو مدرسے کا فارغ ہے وہی عالم ہو سکتا ہے، ایسی کوئی شرط نہیں۔ اگر کوئی طالب علم علماء کی مجلس میں بیٹھ کر کے باقاعدہ مدرسے میں داخلہ نہیں لیتا ہے لیکن علماء کی مجلس میں بیٹھ کر کے علماء سے علم حاصل کرتا ہے تو وہ بھی عالم ہو سکتا ہے۔ یہاں پر بنیاد کیا ہے؟ بنیاد ہے تزکیہ، بنیاد ہے تزکیہ و توصیہ۔ اس سلسلے میں ہمارے سامنے ایک روایت میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ توصیہ و تزکیہ کا جو مسئلہ ہے، اس سلسلے میں آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ علماء کرام توصیہ اور تزکیہ کی شرط لگایا کرتے تھے۔ علماء کرام نے اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ یہ تعلیم و تزکیہ، علم اسی سے لیا جائے جو علماء سے تزکیہ اور توصیہ حاصل کر لے۔ بسا اوقات مدرسے سے فارغ التحصیل طالب علم اس قابل نہیں ہوتا ہے کہ اس کو عالم کہا جائے۔ اس نے سند لینے کے لیے درس یاد کر کے امتحان پاس کر لیا، لیکن جو قابل اعتماد علماء ہیں اس کے زمانے کے، وہ اس سے مطمئن نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو عالم نہیں کہا جا سکتا۔ لہذا عالم وہی ہے جو تعلیم حاصل کرے اس کے اصولوں کی بنیاد پر اور قابل اعتماد بڑے علماء نے اس سے اطمینان کا اظہار کیا ہو یا اس کو تزکیہ اور توصیہ دیا۔ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الجمعہ میں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ وہی رب کائنات ہے جس نے غیر پڑھے لکھے لوگوں کے بیچ میں، جس نے مختلف امتوں کے بیچ میں ایسا رسول بھیجا جو رسول اللہ کی آیتوں کو ان کے درمیان بیان کرتا ہے، پڑھ کر کے سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، یعنی ان کو علم سکھا کر کے دوسروں کو بتاتا ہے کہ فلاں باتیں اس سے سیکھ لیا کرو، اور ان کو کتاب و حکمت کی باتیں بتاتا ہے۔ کتاب و حکمت سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کا تقریباً اجماع ہے کہ کتاب سے مراد قرآن مجید اور حکمت سے مراد احادیث صحیحہ، وہ بتاتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اس سلسلے میں آپ ابن العربی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں فما زال السلف یزکون بعضهم بعضا، کہ سلف ایک دوسرے کا تزکیہ کرتے تھے، خلفا عن سلف، بعد میں آنے والے لوگ اپنے پہلے والے علماء سے تزکیہ لیتے تھے۔ اور وعلماؤنا لا یاخذون العلم الا ممن زکا، کہتے ہیں اور ہمارے علماء ان لوگوں سے علم حاصل نہیں کرتے جن لوگوں کے پاس تزکیہ موجود نہ ہو۔ وَأَخَذَ الْإِجَازَةَ مِنْ أَشْيَاخِهِ، اور جس نے اپنے اساتذہ سے علم کو منتقل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی اجازت نہ لے لی ہو۔ یعنی علماء سے تزکیہ لینا ایک چیز ہے اور علماء کا اجازہ لینا کہ عالم دین دوسرے عالم کے بارے میں کہے کہ اس سے علم لیا جا سکتا ہے، یہ علماء سلف کا طریقہ تھا۔ لہٰذا عالم وہی ہے جو منہج سلف کو اور قرآن و سنت کو منہج سلف کے مطابق سمجھتا ہو، علماء کرام نے اس کے اوپر تنقید نہ کی ہو اور اس کے اوپر کم از کم خاموشی اختیار کر کے اس کے علم کو سراہا ہو یا اس کو تزکیہ دیا ہو اور اس کی توثیق کی ہو، اسی سے علم لیا جا سکتا ہے۔ آج کے دور میں یہ فتنہ بہت عظیم فتنہ ہے کہ ہم سب سے علم حاصل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم گمراہ ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو ہدایت عطا فرمائے۔